جائے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن، قالو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بل نتبعو نہیں جناب بلکہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں ما اس چیز کی، اس طریقے کی، الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو پایا ہے۔ ہمارے ابا و اجداد دین سے آگاہ تھے، ان کو بڑا علم تھا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ بھی بڑی متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا وہ جو کچھ کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ یہ ہمارے زمانے میں رواج ہے، باپ دادا سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی اتباع کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ آج کل سارے مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ خاصیت مشرکین کی، اللہ تعالیٰ جس طرح مشرکین کی علامت بتاتے ہیں، اگر ان علامات کو ہم سمجھ لیں اور اس پر غور کریں تو یہ ساری علامتیں آج کل کی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ شرک کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اب قرآن تو کسی نبی پر، کوئی نبی تو آنے والا نہیں، کسی نبی پر نئی وحی آنے والی نہیں کہ ان کے بارے میں ان کے نام گنائے جائیں، لیکن یہ لوگ مکمل شرک کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب مشرکین سے کہا جائے کہ قرآن کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑے اکابرین کو جس طریقے پہ مانا دیکھا ہے ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ آج کل بھی ہر ممبر و محراب سے یہی صدائیں گونج رہی ہیں کہ بھئی ہم اپنے اکابرین کے مسلک کے اوپر ہیں، ہم اپنے مشائخ کے پیروکار ہیں، ہمیں ہمارے مشائخ نے دین پہنچایا ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ساری صدائیں مومنوں کی، مسلمانوں کی مساجد سے آتی ہیں، حالانکہ یہ وتیرہ ہے مشرکین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ اگرچہ تھے ان کے اکابرین، ان کے مشران، ان کے باپ دادے اگرچہ تھے لا یعقلون شیئا وہ کسی بھی چیز کو نہیں سمجھنے والے، ولا یہتدون اور نہ سیدھے راہ والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ نہ سمجھنے والے اور سیدھے راہ پہ نہ چلنے والے کیوں نہ ہو، تب بھی یہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ مثل الذین کفروا اور مثال دعوت کرنے والے کی، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ جو لوگ کفر کرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال اس دعوت دینے والی کی جو کافروں کو دعوت دیتا ہے، كَمَثَلِ الَّذِي مثال اس آدمی کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو چیختا ہے، بما ان جانوروں کو، لا يسمع جو اور کچھ نہیں سنتے، الا دعاء و نداء مگر آواز اور چیخ۔ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں سیدھے راہ کی طرف دعوت دینے والی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کے پیچھے چیختا ہے، اور وہ جانور ایسے ہیں جو سوائے آواز اور چیخ کے اور کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ بس اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں، ان کو تم آوازیں دو، ان کو تم ان کے پیچھے چیخو، یہ صرف سنتے ہیں بس سمجھنے والے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سمن یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے، سمن
بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، ان کے اندر عقل کا کوئی مادہ نہیں۔ یہ اوپر والی آیت 171 جو ہم نے پڑھی، اس کی ایک توجیہ بعض مفسرین نے ایک اور بھی کی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اس میں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دعوت کرنے والی کی مثال نہیں بلکہ جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کی مثال ہے۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، کمثل الذی یہ اس آدمی کی طرح ہے، ینعق جو چیخ رہا ہے، بما ان جانوروں کو، لا یسمع جو کچھ نہیں سنتے، الا دعاء مگر آواز، و نداء اور چیخ۔ انہیں معنی یہ ہے کہ باپ دادوں نے جانوروں کے لیے کچھ آوازیں مختص کی ہیں، ان آوازوں کا کچھ معنی یہ لوگ خود بھی نہیں سمجھتے اور جانور بھی نہیں سمجھتے، مگر یہ اس باپ دادوں کے جو آوازیں انہوں نے سیکھی ہیں وہی جانوروں کے پیچھے لگاتے ہیں، یعنی جو کچھ باپ دادوں سے سیکھا ہے معنی سیکھے بغیر اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب اللہ مومنوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلو حلال سمجھو، من طیبات ما ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ پہلے تو مشرکین سے کہا کہ جو چیزیں تم نے باپ دادوں کی تقلید میں حرام قرار دی ہیں، ان کی آوازیں سیکھ کر کے جو تم آج تک لگاتے ہو اور معنی مفہوم کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ گونجتے تھے، تم بھی کہتے ہو، وہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تھے، تم بھی کہتے ہو، وہ بھی لا الہ الا اللہ کا گونج لگاتے تھے، تم بھی لگاتے ہو، مگر نہ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، نہ تمہیں پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے بغیر مقصد کے، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو بغیر مقصد کے، نہ تمہیں تمہاری نمازوں کی مقصد کا پتہ، نہ انہیں ان کی نمازوں کی مقصد کا پتہ، نہ تمہیں تمہاری تلاوت کا پتہ، نہ انہیں ان کی تلاوت کے مقصد کا پتہ، بس